بولنے سے پہلے اپنے الفاظ کو کوسچن کی 3 گیٹ سے گزارو۔ کیا آپ جو بولنے والے ہو اس میں ویلیو ہے؟ دوسرا، یا آپ کا ابھی بولنا ضروری ہے؟ کیا آپ کی بولے جانے والے الفاظ سے کوئی فرق پڑے گا یا پھر لوگ اسے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیں گے؟ اور ان 3 گہرے سوالوں کے جواب آپ کو کسی انسان سے بات کر کے نہیں ملے گا، بلکہ آپ جب سائلنٹ سٹیج میں ہوگے تب آپ کا فوکس ان سوالوں پر جائے گا اور آپ کو ان کا جواب مل پائے گا۔ دوستو، کمانڈ سے نکلا تیر اور بندوق سے نکلی گولی اور منہ سے نکلی الفاظ کبھی لوٹ کر نہیں آتی۔ آپ کی الفاظ آپ کی طاقت بھی بن سکتی ہے اور آپ کی کمزوری بھی۔ آپ کا صحیح ٹائم پر صرف خاموش رہنا آپ کی آنے والی کئی پریشانیاں اور مصیبتوں سے بچا سکتا ہے، اور دوسری طرف آپ کا بولا ہوا ایک لفظ آپ کے لیے مصیبتوں کا طوفان کھڑا کر سکتا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی کئی لوگ اپنے آپ کو سمارٹ اور جینیس ثابت کرتے ہیں۔ کسی ایسے موقع پر اپنی زبان کھول دیتے ہیں کہ جہاں ان کی ویلیو کے بڑھنے کے بجائے اور بھی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن کامیاب انسان کو ہمیشہ اس بات کا علم ہوتا ہے کہ کہاں ان نے اپنا منہ کھولنا ہے اور کہاں اس نے اپنی زبان کو بند رکھنا ہے۔ اس لیے آج کے اس ویڈیو میں آپ کو سائلنس کے کچھ بینیفٹس بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ چپ سے بڑی کوئی بد دعا کوئی بھی نہیں ہے، کہ بندہ جب چپ ہو جاتا ہے تو قدرت بدلا لیتی ہے۔ ایک بندہ آپ کے سامنے آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ کو باتیں سنا رہا ہوتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے۔ آپ یقین جانیے، پیچھے مڑ کر آپ زندگی دیکھیں گے کہ ہر کوئی جس نے کوئی نقصان اٹھایا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں کچھ الفاظ، کہیں نہ کہیں کچھ بولنا شامل ہوگا، اور جب بھی چپ رہے نا تو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوا ہوگا، نقصان کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ جب بھی کسی پہ غصہ آئے تو کنٹرول کرے اور چپ ہو جائے۔ کسی پر تنقید کرنے کا دل چاہے تو کنٹرول کر کے چپ ہو جائے۔ کسی کو گالی سنانے کا دل چاہے تو چپ ہو جائے۔ کسی کو بد دعا دینے کا دل چاہے تو چپ ہو جائے۔ آپ گوگل اسکالر پہ سرچ کیجئے کہ بینیفٹس آف سائلنس۔ ایک کتاب بھی ہے سائلنس کے نام سے۔ اس دنیا میں جہاں ہر ایک شخص بول رہا ہے، چپ رہنے والے بہت زیادہ فائدے میں ہے۔ جب آپ بول رہے ہوتے نا تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ سن نہیں پاتے۔ دیکھو، اس ٹائم میں آپ سے کچھ بول رہا ہوں نا، اس ٹائم اگر کوئی شخص آ کے مجھ سے کچھ بات کرے تو مجھے وہ سنائی نہیں دے گی۔ قدرت بولتی ہے، قدرت سکھاتی ہے، قدرت سمجھاتی ہے، مگر ہم بولنے میں اتنے زیادہ مصروف ہوتے ہیں کہ ہم سن نہیں پاتے۔ چپ رہ کے دوسروں کو سننے کا حوصلہ پیدا کیجئے۔ چپ رہنے سے بہت ساری برکتیں آتی ہے۔ بندہ خاموشی کے ساتھ ذکر کرتا ہے، غور اور فکر کرتا ہے اللہ کی قدرت پہ، اللہ کے مخلوق کے اوپر، اور بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ جب بھی آپ کو یہ حرج ہونا کہ جب کوئی بندہ بول جائے اور آپ نے اس کو جواب دینا ہے تو آپ خاموش ہو جائے۔ ہمارا معاشرہ کچھ عجیب ہو گیا ہے، یا تو ہم حسد کرتے ہیں اچھائیوں اور ناکامیوں اور برائیوں کے اندر بھی۔ آپ کسی کو بولو کہ بھائی مجھے یہ ہو گیا ہے، مجھے یہ بیماری ہو گئی ہے، اب آپ بولے اللہ آپ کو شفا دے، اللہ آسانی کرے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، بس اتنی سی بات۔ لیکن آپ بولے گے نہیں کہ میرے تو اس کو بھی یہ بیماری ہے، میرا اس کو بھی یہ بیماری ہے، میرے چاچا کو بھی یہ بیماری ہے۔ اسی سے آپ کی آدھا گھنٹے کی ٹیپ ریکارڈر شروع۔ یعنی ان چیزوں میں بھی آپ نے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ تو ہم برائی کے اندر بھی مقابلہ کر رہے ہیں، اور اچھائی میں تو ہی آپ کو کوئی بولتا ہے کہ جی میں پاس ہو گیا ہوں تو آپ بولتے ہو کہ میرے بچے نے تو اتنے نمبر لیے تھے میٹرک کے اندر، وہ تو اتنے لیتے رہ گیا، اس کا تو A1 گریڈ آیا تھا۔ آپ کی ایک کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ مطلب آپ چپ کیوں نہیں رہتے؟ اور جو خاموش ہوتا ہے، جو ایک انٹروورٹ ہوتا ہے، ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کے اسٹرینتھ اور ویکنیس کیا ہے، کن کن ایریاز میں انہوں نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے۔ جب کسی انسان کو اپنی طاقت اور کمزوری کا پتہ ہوتی ہے تو تب اس پہ وہ کچھ ایکشن لے سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو امپروو کر سکتا ہے۔ اور جو لوگ خاموش ہوتے ہیں نا تو وہ زیادہ کریٹیو اور اوریجنل ہوتے ہیں۔ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو انٹروورٹ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم بتا دیتے ہیں، وہ اپنے آئیڈیاز اور ویوز کو ریفائن کر دیتے ہیں، اور وہ کسی گروپ کا حصہ بننے کے لیے بلائنڈلی کسی چیز کو فالو نہیں کرتے۔
اور جو لوگ خاموش رہتے ہیں انہیں اپنے سیلف کنٹرول زیادہ ہوتا ہے. انہیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ سچویشن کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے، وہ اسی ہی حساب سے ایکٹ کرتے ہیں.